تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہیں۔ نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز بھی حرام نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ اس آیت میں اوپر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، لوگوں سے پوچھو اس کو کس نے حرام کیا ہے۔ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان، مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شدید بیماری کا سنگین درجہ وہ ہوتا ہے، سب سے خطرناک درجہ وہ ہوتا ہے جب بیمار اس بیماری کو تسلیم ہی نہ کرے اور انکار کر دے کہ میں بیمار نہیں ہوں، یا کم از کم اس بیماری کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جائے۔ یہ ہے وہ آخری درجہ جس کے بعد ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی کچھ یہاں موصوف جناب غامدی صاحب کے ساتھ بھی ہوا، جنہوں نے ایک سخت بیماری، روحانی بیماری جس کا نام موسیقی ہے، ان کو حلال قرار دے دیا اور یہ کہا کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جہاں پر لکھا ہو کہ موسیقی حرام ہے، اور اس کے ساتھ پوری دنیا کو بھی یہ دعوت دی کہ آپ موسیقی سن سکتے ہو۔ بیماری کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ہلاکت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس پر قرآن کی جو آیت پیش کی ہے اور جو دلیل اس نے پیش کی ہے، یہ اتنی کمزور دلیل ہے، جس نے تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہو یا کچھ بھی اسلامی علوم رکھتا ہو، وہ اس کی کم علمی پر گواہ بنے گا۔ اب پہلے ہم وہ آیتیں بیان کریں گے جس میں موسیقی کی حرمت کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر 4 جگہ موسیقی کو حرام کرنے کی آیتیں موجود ہیں۔ اتنی صاف آیتیں موجود ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس کے باوجود بھی اس کو حلال قرار دینا بہت بڑی جسارت ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اس کا تذکرہ ہے کہ موسیقی حرام ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے۔ اب یہاں پر جو لہو الحدیث کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد موسیقی ہے، گانا ہے، جو اس کی تفسیر بیان کی امام المفسرین، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تفسیر سیکھنی ہے وہ عبداللہ بن عباس سے سیکھے، اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس سے لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، یعنی موسیقی ہے۔ اب ایک طرف قرآن کی واضح آیات ہے، اس دوسری طرف عبداللہ بن عباس ہے، اور اس کے ساتھ عبداللہ بن مسعود جو پہلے درجے کے صحابہ میں سے ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس تو قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے۔ اور ہمارے جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ موسیقی قرآن میں ہے نہیں، کہ اس کی حرمت موجود ہی نہیں ہے، اور ہمارے جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں موسیقی کی حرمت کا کہیں ذکر نہیں ہے، بس چند چیزیں حرام اللہ نے کی ہے، وہی حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرام نہیں ہے۔ تو یہ تو سورہ لقمان کی آیت، پہلی آیت ہو گئی۔ اسی طرح دوسری آیت میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ یہاں پر جو سامدون کا لفظ آیا ہے، سارے مفسرین نے اور سارے ترجمہ کرنے والوں نے اس سے مراد گانا بجانے والا لیا ہے، سامدون گانا گانے والے کو، اور یہاں پر اس کی مذمت بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ گانا بجاتے تھے، روتے نہیں تھے اللہ کے سامنے، اور دنیا کی چیزوں میں مست رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ گانا حرام ہے، موسیقی حرام ہے۔ اور اسی طرح سورہ فرقان کی آیت ہے جہاں پر عباد الرحمن کے اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اچھی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ لا یشہدون الزور، کہ وہ زور کے قریب نہیں جاتے۔ ابو بکر جساس نے اور اسی طرح بہت سی مفسرین نے زور کا ترجمہ گانے سے کیا ہے، میوزک سے کیا ہے، گانے کی محفلوں سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہی مراد اس نے لی ہے۔ تو یہ آیات وہ ہے جو صاف بتا رہی ہے کہ گانا اور موسیقی اسلام میں حرام ہے، قرآن واضح اس کی حرمت کا حکم لگا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں حدیثیں ایسی موجود ہے جس میں اس کی حرمت کا ذکر موجود ہے،
اور اس کو قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ شیطان کی آوازیں ہیں، شیطان اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ اب جہاں تک جاوید غامدی صاحب نے اپنی آیات پیش کی ہے کہ انہوں نے کہا سورہ اعراف کی آیات میں یہ چند چیزیں کی حرمت کا بیان آیا ہے۔ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو کہ میرے رب نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ بدکاری کو حرام کیا ہے، والاسم حق تلفی کو حرام کیا ہے، والبغی بغیر الحق ناحق جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، وان تشرک باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور چوتھے اللہ کے ساتھ کسی کو بغیر دلیل کے شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے، اور 5واں کیا ہے؟ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کہنے کو حرام کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جاوید غامدی صاحب نے اپنی آیات پیش کی ہے کہ انہوں نے کہا سورہ اعراف کی آیات میں یہ چند چیزیں کی حرمت کا بیان آیا ہے، اور دوسری جو موسیقی کا وہاں پر ذکر نہیں ہے، وہ چند چیزیں انہوں نے کہ اللہ نے بدکاری کو حرام کر دیا ہے، اور حق اسم حق تلفی، والاسم حق تلفی کو حرام کیا ہے۔ یہاں پر ایک علمی خیانت جاوید غامدی صاحب نے یہ کی کہ اسم کا ترجمہ حق تلفی سے کی، حالانکہ کہیں بھی اسم کا ترجمہ حق تلفی سے نہیں ہے۔ گناہ 2 قسم کے لفظ استعمال ہوئے قرآن میں گناہ کے لیے۔ نمبر 1 اسم کہتے ہیں وہ گناہ جس کا نقصان ذاتی طور پر انسان کو پہنچے، اور دوسرا ہے عدوان، اور عدوان اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر متعدی ہو، دوسروں تک پہنچ جائے۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ بھی انہوں نے حق تلفی سے کی، حالانکہ یہاں پر اسم کا ترجمہ حق تلفی نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ جو آدمی کو ذات تک نقصان پہنچائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ یہاں پر جاوید غامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ صرف یہ چند چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ساری جائز ہے۔ تو اب کوئی جاوید غامدی صاحب سے پوچھے جھوٹ بولنا جائز ہے یا ناجائز؟ ظاہر بات ہے جھوٹ ناجائز ہے، لیکن اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ اس کو حرمت آئی ہے۔ غیبت حرام ہے، لیکن اس آیات میں ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سارے حرام چیزیں اسی آیت میں آ گئی، 5 چیزوں میں جمع ہو گئی اور باقی ساری چیزیں حلال ہو گئی۔ پھر تو جاوید غامدی صاحب کے اس اصول کو دیکھتے ہوئے غیبت بھی حلال ہوگی، جھوٹ بھی حلال ہوگا، حالانکہ وہ واضح طور پر حرام ہے، اور اسی طرح حرام تجارت بھی حرام ہے۔ تو وہ پھر کہاں سے جائز ہوگی؟ اس کا بھی تو اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ آیت صرف ایک خاص مخصوص کنٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، اس سے اس وقت یہی چیزیں مراد تھی۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، اور قرآن حدیث میں اس کے واضح دلائل موجود ہیں اور ثبوت موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موسیقی اسلام کیا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں رہی۔ اب اگر کوئی اس کو روح کی غذا کہے گا کہ یہ روح کی غذا ہے، تو ظاہر بات ہے روح کی غذا تو ہے لیکن حرام غذا۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانا اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ جسمانی بھوک ہے، تو کیا اس کے لیے پھر آدمی حرام کھائے گا؟ کیا پھر دوسروں کے منہ سے لقمہ چین کر کھائے گا؟ اس کے لیے پھر حلال ذریعے ہے۔ تو روح کی غذا کے بھی حلال ذریعے ہے، اور یہ روح کی غذا نہیں ہے۔ اور جاوید غامدی صاحب نے تو اس کو ایک جگہ فنون لطیفہ کہا ہے، جس سے طبیعت بحال ہوتی ہے۔ تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہیں۔ تو جاوید غامدی صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ فنون لطیفہ نہیں ہے، بلکہ فنون خبیثہ ہے اور نفوس خبیثہ کی خوراک ہے۔ جب ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، پھر دنیا کا کوئی شخص اس کو حرام نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو اللہ نے حرام کیا کسی چیز کو، پھر کوئی بھی شخص اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ نبی بھی حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں واضح کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اس پر موجود ہے کہ موسیقی کا سننا حرام ہے اور یہ گناہ ہے، اور اس پر عذاب کی وعیدیں آئی ہے۔ لہذا ایک ناجائز چیز کو جائز قرار دینا یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ